10:32 ہو رہا ہے, 10:33 ہو گئے. انسانوں کے کیس پہ کام کرنے میں اور چرند پرند درند کے کیس پہ کام کرنے میں, یعنی نیچر پہ کام کرنے میں اور انسانوں میں کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نیچرل جو ہوتی ہے نا, ان کے اوپر کام کرنے میں ایک آسانی یہ ہے کہ یہ چوں چرا مربع نہیں بنتے, گالی نہیں دیتے, برا بلا نہیں کہتے, ان کے ساتھ جو چاہوں میں کروں, کوئی پوچھنے والا نہیں الحمدللہ, کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے بنایا ہے. بیمار ہو یا کچھ بھی ہو, ان کے تو کھانے پینے کی بھی بہت سے انسان پرواہ نہیں کرتے, یہ کہاں سے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں. ہاں لوگ کچھ خیال کرتے ہیں, چھتوں پہ کچھ ڈال دیا, پرندوں نے کھا لیا, ویسے ان کی سچ ہے اس کو اسپیشل کیئر کرنے کے لیے کم ہی انسان ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور جو ان لوگوں کی کیئر کرے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. ایک عورت کا میں دیکھ رہا تھا, 1500 اینیملس پالے اس نے, اور وہ اپنی سٹوری شیئر کر رہی تھی کہ اس کو پالنے نہیں دے رہے تھے لوگ, اتنا تنگ کیا, یہ جگہ بدلو, یہاں سے جاؤ, ادھر سے جاؤ, وہ جگہیں بدلتی رہی, ادھر سے ہٹ جاؤ. اب 1500 جمع ہے تو اس کو پھر تنگ کر رہے ہیں کہ جگہ سے ہٹو. مطلب ایک انسان جانوروں کی کیئر کر رہا ہے, وہ برداشت نہیں ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں ہی تھی وہاں, کسی ٹائم آف کراچی کے پیج پہ اس کا میں نے دیکھا انٹرویو. تو یہ حال ہے پاکستان کے اندر, جانوروں کے چرند پرند درند کا خیال کرنے والا برداشت نہیں ہے. انسانوں کا خیال رکھنے والا برداشت کریں گے. یہاں پہ حق خطیب حسین علی بادشاہ صاحب جو کر رہے ہیں, ایسے تھوڑی ان کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں, نفرت کرتے ہیں. اب جو جانور چرند پرند درند کو برداشت نہ کریں, اس ملک کے رہنے والے لوگ کسی انسان کو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تو اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے, ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا. بہرحال انسان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. میں نے اس عورت لڑکی سے یہ سیکھا کہ وہ جانوروں کو پال رہی ہے. اور بھی ہیں, ایک خاتون کا میں نے دیکھا تھا, وہ بلیاں پالتی تھی. انہوں نے پورا بلیوں کا پورا اپنا ڈرائنگ روم, نیچے کا ایریا گھر کا بلیوں پہ ہی کر دیا. وہ انہیں کھانا ہی کھلاتی تھی. تو پتہ لگا انسان جو خود کرنا چاہے نا اپنی لائف میں کام, اسے کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے اگر تو پھر کرتا رہے, ٹھیک ہے. اور اپنا کام کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, تو بھی کرے بھائی, جو کرنا ہے کرے. میں چرند پرند درند پہ کام کرتا ہوں الحمدللہ, اور اللہ کے فضل سے رزلٹس آتے ہیں. جو آتے ہیں, جو نہیں آتے پھر وہ کیس اسٹڈیوں میں ڈالتا ہی نہیں, وہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں کیس پہ کام کر رہا ہوں, ویڈیوز میں بناتا ہوں, فوٹیجز بناتا ہوں, کیونکہ میرے کام ہے نا, میرے کیسز ہیں. میں اپنے کیس دکھاتا ہوں, میں اپنے پورٹ فولیو بناتا ہوں اپنے کام کا, اللہ کے فضل سے بناتا ہوں. اور اللہ دکھاتا ہے جب دکھانا چاہے, میریکلز بھی کرتا ہے, معجزات بھی دکھاتا ہے, ہیلنگز بھی کرتا ہے. ہیلنگ سب یہ سب اصل میرے ایفرٹ کے بعد مجھے بتا دو کہ ادھر اس کے بعد اس میں کیا رہ جاتا ہے. یہ میں کلیئر بات کر دوں, مجھے کوئی شرم نہیں ہے. دنیا کا کوئی سائنسدان کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں, ڈاکٹر کیا سوچ رہے ہیں, پروفیسرز کیا سوچتے ہیں, میری وجہ سے. ہر بندے کی اپنی لیبارٹریز ہوتی ہیں, وہ اپنا کام کرتا ہے. بھائی یہاں میں قرآن کی آیات پڑھ کے دم کی نا, میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, آیت الکرسی پڑھی, قل هو اللہ پڑھی, تو بھائی قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے. لیجنڈری لائٹس استعمال کر رہا ہوں, تو اللہ کے فضل سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے, لیجنڈری لائٹس کیا ہوتی ہیں, علاج روحانی علاج کیا ہوتا ہے, وائرلیس علاج کیا ہوتا ہے. بھائی قرآن آیات ہی کے ذریعے میں جو ہے پڑھ کے دم کرنے والا جو کام ہے وہ اللہ کے فضل سے کر رہا ہوتا ہوں. میں نے اپنے اسپریچول مینٹر سے جو کچھ سیکھا, وہ بھی ایک عالم دین ہے, ٹھیک ہے, اور عامل بھی ہیں, اور اس کے علاوہ طریقہ تو شریعت کے حوالے سے کافی علم رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. تو گھر سے بیٹھے ہوئے لاعلاج مریضوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, میں نے اسکل سیکھی ہے الحمدللہ. میرے اسٹوڈنٹ کوئی سیکھنا چاہے گا, فیس دے, سیکھ لے مجھ سے وہ اسکل. اس کے بعد اس کی مرضی, کتنی پریکٹس کرتا ہے, اس کو رزلٹ کتنے ملتے نہیں ملتے, وہ اللہ کی مرضی پہ, وہ جانے, اللہ جانے. مجھ سے اسکلس چاہیے, میں بالکل سکھا دوں گا, لیکن قیمت دینی پڑے گی. ختم ہو گئی بات. اور یہ جو کچھ میں ابھی بیان کر رہا ہوں, بات چیت کر رہا ہوں, اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا
ایک بات کر رہا ہوں, اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا تو میری یہ ساری اسپیچ بھی بیکار ہو جائے گی, یہ سارے لیکچر بیکار ہو جائیں گے, اور بیکار نہیں ہوں گے پھر یہ ہو سکے گا کہ میں ان کے الگ سے ایک ویڈیو بنا کے اپنے سیدھا ذیشان ارشد پہ سیدھی ویڈیو ڈال دوں اور اس میں دکھا دوں کہ بھائی کیس پہ کام ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, دیکھو یہ سب کچھ ہے. وہ پھر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا, پھر کیس نہیں آئے گا وہ, پھر تو ایک آئے گا کہ ایک میسیج ہوگا. لیکن اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر کیس اسٹڈی میں آ جائے گا, تب بھی میں اس کے ریپرپز کر لوں کنٹینٹ تو کیا ہے. سو ایک آئی ٹی پروفیشنل اگر لا علاج مریضوں کیڑے مکوڑوں پہ کام کر رہا ہے تو اس میں کون سی شرم کی بات ہے. وہ اسپریچول بزنس الگ ہے, آئی ٹی بزنس الگ ہے. ٹیکنیکل کے اندر بھی ٹربل شوٹنگس کرتا تھا, پرابلمس فکس کرتا تھا, ویب سائٹ کے پرابلم, کمپیوٹر کے پرابلمس. اب چرند پرند درند کے پرابلم, انسانوں کے پرابلم پہ بھی آ گیا ہوں الحمدللہ. تو اپ گریڈ ہی ہوا نا میں. ایک بندہ پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتا تھا, پھر وہ ناظرہ, پھر حفظ قرآن, پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں, پھر وہ عالم بنا, پھر مفتی بنا, پھر شیخ الحدیث بنا, پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنا جو ماضی سے نکل کر آیا وہ ختم ہو گیا. ہاں اس کے پاس تجربہ ہے اب اس چیزوں کا, اس نے کام کیا ہے, جاہل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو روحانی علاج کر رہے ہیں وہ بس بابے لوگ ہی ہوتے ہیں. مجھے بڑے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا بابا پنے والے کاموں میں لگ گئے ہو, تم اچھے خاصے آئی ٹی پروفیشنل تھے, یہ کیا بابوں والے کام کر رہے ہو. مطلب اصل میں بابوں والی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کی نظر میں جو روحانی علاج کرتے ہیں اور جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں اور جو روحانی باتیں کرتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں ان کی نظروں میں. اچھا کیوں کرتے ہیں؟ وہ انسٹیٹیوٹ سے MBBS کر لیا, بیچلر آف کمپیوٹر سائنس کر لیا, MBA کر لیا, PhD کر لی, نوبل پرائز لے لیا. اب ان کی نظر میں ہر وہ شخص جو روحانیت کی بات کر رہا ہے وہ جاہل انسان ہے. ان کی نظر میں ہر وہ شخص جو دھواں وغیرہ اور یہ سب کچھ کرتا ہے یا قرآن کی آیت پڑھ کے دم کر رہا ہے, پھونکے مار رہا ہے, وہ ان کی نظر میں جاہل انسان ہے. کیونکہ وہ پھونک مار رہا ہے, علاج کیوں ہو رہا ہے. ان کو اصل میں تکبر ہے کہ ہم نے 20 سال لگائے, ہم نے ڈگریاں لی, ہم نے لاکھوں روپے نہیں کروڑوں روپے اپنی پھونک دیے یونیورسٹیوں میں, اور ہم اس لیول پہ نہیں کہ ہم لا علاج مریض ٹھیک کر سکیں پھونک مار کے. ایک بات کرتا ہوں جیسے حق خطیب صاحب کر رہے ہیں, ہم اس لیول پہ نہیں کہ ہم گھر سے بیٹھے ہوئے ریموٹلی لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر سکیں جیسے کہ میرے اسپریچول مینٹر کرتے ہیں. ہم جو ہے لا علاج ہم جو ہے وہ کوشش کریں اور مردے زندہ کر سکیں, نہیں کر پاتے جیسے کہ میں کر رہا ہوں. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی آخر میرے کون ہے وہ میرا اسپریچول مینٹر جو روحانی علاج کر لیتے ہیں, ریموٹ علاج کر لیتے ہیں, لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں اللہ کی طاقت سے, اللہ کی مدد سے. تو وہ میرے روحانی استاد ہیں, مولانا ابرار عالم نام ہے ان کا. مجھے کوئی شرم نہیں ہے بتانے میں, جو چاہے ان سے کانٹیکٹ کر لے, سیکھے, جاؤ سیکھو, جاؤ سیکھو. میں نے ان سے ہی سیکھا بہت کچھ الحمدللہ. اور مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں, لوگ بتاتے نہیں ہیں, چھپا لیتے ہیں سورسز. ہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بزنس سیکریٹس, میں نہیں بتاتا, ٹھیک ہے. لیکن ایک شخصیت ہے الحمدللہ, بہترین قسم کی شخصیت ہے, پاکستان میں ہی ہے, اور کافی کچھ ان سے میں نے سیکھا ہے. دین اسلام کے حوالے سے بھی میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور کافی سلجھے ہوئے ہیں, باشعور قسم کے عالم دین ہے. اور مجھے جو بہت سارے کوئی اہم قسم کے کریٹیکل ایشوز جب ہوتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے کام میں, تو میں ان سے ہی مشورہ لیتا ہوں یا رہنمائی لیتا ہوں, اور وہ اپنے طور پہ بہت کچھ کرتے ہیں. تو جاؤ سیکھو, ان سے سیکھ لو, سیکھو ان سے کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتے ہیں کون سے کام. وہ تو بلکہ مجھ سے بہتر گائیڈ کریں گے, میں بھی کیا گائیڈ کروں گا. ان کی تو فیلڈ ہے علاج معالجہ کرنا, فزیکل ڈیسیزز ہوں, اسپریچول ڈیسیزز ہوں, نفسیات کے مسائل ہوں, اور بھی بہت کچھ. اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ ہے خصوصیت الحمدللہ, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا. سو ابھی تک کی سچویشن یہ سامنے ہے, کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے ابھی مجھے. مطلب جو کنڈیشن پہلے تھی ابھی بھی وہی ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح پہلے تھا ابھی بھی وہی کر رہا ہے. یہ دیکھ لو, پتہ لگا یہاں, یہ پتہ لگا جو بات یہ ہے کہ شفا اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو شفا دے ہی نہیں سکتا. دیکھ لو, میرے دم کرنے کے باوجود, پڑھائی کرنے کے باوجود, روحانی میرا دم کرنے کے باوجود اور لیجنڈری لائٹس بھی استعمال کرنے کے باوجود اس کی حالت میں فرق نہیں آیا. پتہ لگ گیا ریئل کام کس کو کہتے ہیں. یہ روحانی علاج کی بات بھی کر رہا ہوں اور میں ریئل کام کی بات بھی کر رہا ہوں. ریئل کام کرنے والے بندے کے کیسے ہو سکتے ہیں. ہاں تو میں یہ نہیں کہتا کبھی کسی کی طرفداری میں کہ کوئی بھی انسان جو رزلٹ دکھا رہا ہے وہ 100% درست ہوں گے. اگر کوئی بندہ 2 نمبری کر رہا ہے تو وہ پھر وہ ذمہ دار ہے, میں نہیں. مطلب میں اتنا جانتا ہوں کہ روحانی علاج میں رزلٹس تو ہوتے ہیں اور آنن فانن بھی ہوتے ہیں. تو حق خطیب صاحب کوئی کام کر رہے ہیں, مولانا ابرار عالم کوئی کام کر رہے ہیں, شاہ یقیق بابا جو کہ ایک روح ہیں اور لا علاج مریضوں کا علاج کرتے ہیں, اگر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور رزلٹ آ رہے ہیں
تو پھر جو وہ کر رہے ہیں وہ جانے وہ جانے.